الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيامه يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل في هذا البلد ووالد وما ولد صلوات قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات امام الخوئی اسلامک سنٹر نیو یارک میں برادر بزرگ سید غلام مرتضی جعفری فرزند سید ظہور الحسن جعفری کی مجلس سے چہروں کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے مقام والد. آج ہم تقریباً 50 منٹ میں مقام پدر پر گفتگو کریں گے. قرآن مجید میں 20 جگہ صراحت کے ساتھ کنائے اشارے سے ہٹ کے وضاحت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم مولوی ہے. آج یہ سمجھ لیجئے گا ایک حکم ہوتا ہے ارشادی، یہ اصول الفقہ میں جعفریہ جورسپروڈنس میں ایک خاص اصطلاح ہے. امر 2 قسم کا ہوتا ہے، الامر اما مولوی او ارشادی. حکم آرڈر کمانڈمنٹ کی 2 قسمیں ہیں، یا مولوی ہے، مولوی سے مراد مولا والا، یا ارشادی ہے صرف نصیحت والا. امر مولوی کی مخالفت حرام ہے، امر ارشادی کی مخالفت ترک اولا ہے. یہ جو آدم علیہ السلام ہمارے سب کے باپ تھے، انہوں نے جو مخالفت کی تھی امر مولوی کی نہیں، امر ارشادی کی تھی. لہذا یہ عصمت کے منافی بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کی مخالفت ترک اولا بنتی ہے. 20 جگہ حکم مولوی ہے،
یعنی اللہ کا ارشاد بطور مولا ہونے کے ہے، ایڈوائزر کے نہیں. حاکم ہوتے ہوئے حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا، نہیں رکھو گے تو گناہ بھی ہوگا، کبائر کے مرتکب ہوگے، محروم میں جنت ہو جاؤ گے، محروم میں رحمت پروردگار ہو جاؤ گے. جو مشہور و معروف آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے، بلکہ دو آیتیں ہیں، دونوں کو سن لیجئے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں 23ویں اور 24ویں آیت میں یہ ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے میرے حبیب، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے. قضاوت فیصلہ. ایک ہوتی ہے کمانڈمنٹ، اس کو کہتے ہیں امر. ایک ہوتا ہے حکم، اسے کہتے ہیں قضاوت. جو عدالت سے آرڈر جاری ہو اسے کہتے ہیں قضاوت، اور جو بغیر عدالت کے جاری ہو اسے کہتے ہیں امر. یہ اللہ کی عدالت سے حکم آ رہا ہے. حکم یہ ہے کہ عبادت، اے میرے حبیب، آپ کے رب کے علاوہ عبادت کسی اور کی نہیں ہے. عبادت صرف آپ کے رب کی ہوگی. عبادت کے قابل، سجدے کے قابل اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. اور دوسری قضاوت، دوسرا آرڈر، دوسرا آرڈیننس یہ نافذ ہو رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت صرف اللہ کی، احسان والدین پر. یہ دو چیزوں کو ساتھ کیوں رکھا؟ اگر الگ الگ حکم ہے، ایک ہے حقوق اللہ میں سے، دوسرا ہے حقوق الناس میں سے. حقوق اللہ کا ذکر الگ کر لیتا، جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کا بہت ذکر ہے. یہاں پر یہ عبادت کو ماں باپ کے احسان کے ساتھ توأم کیوں رکھا، یہ اکٹھا کیوں رکھا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے عبادت میری ہوگی، احسان ماں باپ کا ہوگا، تب شرف قبولیت ملے گا. ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ گویا اللہ نے شرط لگا دی اپنی عبادت کی قبولیت کی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے تبھی تو. کوئی شخص اگر 70 سال تک کوئی نماز قضا نہ کرے، ہر سال حج کرے، ہر سال عمرے کرے، ہر رمضان میں اعتکاف کرے، اس نے پوری زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی نیکی نہ چھوڑی ہو، صرف اس کے ماں باپ اس پر ناراض ہو، تو ساری نیکیاں مل کر اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی. اس لیے کہ اذا فقد الشرط فقد المشروط. اگر وضو ہی نہیں تو نماز پڑھ بھی لے تو کوئی فائدہ نہیں. اگر ماں باپ راضی نہیں، جتنی عبادت کر لے وہ پریکٹس تو ہے، عبادت شمار ہی نہیں ہوتی. عبادت تب شمار ہوگی، استجابت تب ملے گی جب ماں باپ پر احسان ہوگا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اے میرے حبیب، حکم ہے رسول کو، ہے ہم سب کے لیے. جیسے تربیت کا حکم رسول کو ہے مگر ہے ہم سب کے لیے. نماز کا حکم اگر رسول کو دیا ہے تو ہم مستثنیٰ نہیں ہیں. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. منافقوں کی جنازے کی نماز
نہ پڑھنے کا جو کہا ہے وہ صرف رسول کو نہیں، آج بھی اتباع رسول یہ ہے کہ منافق کا جنازہ نہ پڑھا جائے. تو حکم ہے رسول کو، ہے ہم سب کے لیے. فرما رہا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کیا کریں آپ؟ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. پہلا حکم، ان بوڑھے ماں باپ کو میرے حبیب اف نہ کہنا. ایمان سے بتائیں، اگر حضور کو حق نہیں بوڑھے ماں باپ کو اف کہنے کا، تو آج کے بچوں کو کیسے حق ہوگا اپنے ماں باپ کے سامنے سرکشی کا، بغاوت کا؟ آپ کے لیے کائنات بنی ہے میرے حبیب، مگر آپ احترام پدر و مادر سے مستثنا نہیں ہیں. دیکھیے ایک بات آج سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں کنگڈم میں، ملوکیت میں اور شریعت میں ایک فرق ہے. ملوکیت میں احکام ہوتے ہیں عوام کے لیے، شریعت میں احکام ہوتے ہیں عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی. نبی بھی وہی کر کے دکھاتا ہے جس کی امتی سے توقع رکھتا ہے، امام بھی وہی کرتا ہے جس کی ماموم سے توقع رکھتا ہے. ہمارے ہاں یہی مذہب ہے اسلام. اسلام کی یہ بیوٹی ہے کہ اسلام سیمپل کا مذہب نہیں ہے، پریکٹس کا مذہب ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایسے ہونا چاہیے، اسلام کہتا ہے ایسے ہے. کوئی بڑا لیا؟ یہ جوانوں کو سکھائیے احترام پدر و مادر. یہ سنت نہیں ہے صرف، یہ کہو کہ سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، مگر اصل حکم یہ ہے کہ فرض ہے، واجب ہے. اور میرے حبیب دوسرا حکم یہ آج کے معاشرے پہ عجیب اپلیکیبل ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اے میرے حبیب جب بھی ماں باپ سے بات کرنا تو دھیمے لہجے میں کرنا. باپ کے لہجے پر بیٹے کا لہجہ اگر بلند ہو جائے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے. باپ کے سامنے اگر بیٹا یا بیٹی چون چرا کر لے تو وہ رحمت پروردگار سے بعید العہد ہو جاتا ہے. اگر باپ ماں کے حکم پر بیٹا بیٹی وچ اینڈ وائے کر کے سوچنے لگ جائیں تو جنت سے کوسوں میل دور ہو جاتے ہیں. یہ شریعت ہے، اس شریعت کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب بھی ماں باپ سے بات کرنا تو کریم قول سے کرنا. یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں نہیں کہہ رہا، حضور سے کہہ رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو مجسمہ اخلاق ہے. اللہ فرما رہا ہے ساری کائنات کے لیے آپ رحمت صحیح، مجسمہ اخلاق صحیح، مگر بوڑھے ماں باپ کے لیے اس سے بھی بڑھ کر آپ نے میٹھا بن جانا ہے تاکہ ماں باپ خوش رہے، راضی رہے. حضور بیان کر رہے تھے ان آیات کی تفسیر کو تو ایک شخص کی آہ نکل گئی، جیسے کبھی ان ایکسپیکٹڈ چیز سن لی ہو تو اس کی آہ سی نکل گئی. آپ نے فرمایا اسمع، سنو، رضا اللہ فی رضا الوالدین. اس سے بڑھ کے کیا سنو گے؟ اللہ نے اپنی رضا کو ماں باپ کی منشا میں مضمر کر کے رکھ دیا ہے. یہ لفافہ تب کھلتا ہے جب ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں. جوانوں ذرا سمجھنا، حضور پاک تشریف فرما رہے تھے اور عجب جملہ کہا، النظرت الی الوالد حبا لہ تعدل حجا مبرورا وعمرتا مقبولا. ایک نگاہ باپ کے چہرے کی طرف، ایک نگاہ محبت کی ڈالنے کا ثواب معلوم ہے کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا
ایک نگاہ کی تو سمجھو ایک مقبول حج کر لیا، ایکسپٹڈ عمرہ کر لیا، حاجی بھی بن گئے، معتمر بھی بن گئے، صرف اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر۔ تبھی تو فرمایا النظر الی الوالد عبادہ، تم اپنے باپ کی طرف صرف نظر نہیں کرتے ہو، نظر باپ کی طرف ہوتی ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے۔ ذرا غور کریں، عبادت تھی مسجد میں، ذرا غور کریں، حج تھا کعبے میں، کعبے کے سامنے، عمرہ تھا کعبے کے سامنے، وہ صفا و مروہ، وہ ساری صعوبتیں مناسک کی ادا کرنے کے بعد آدمی حاجی بنتا تھا، شخص معتبر بنتا تھا۔ یہ کیا نعمت ہے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھا، حاجی بن گیا، عمرے والا بن گیا۔ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے کعبہ تمہارے گھر میں رکھا ہے، قبلہ تمہارے گھر میں رکھا ہے، تم اگر اپنے باپ یا ماں کا طواف کر کے حاجی نہ بنو، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ احساسات اللہ کے ہاں تو ہے نہیں، وہ تو احساسات سے پاک ہے، اس کے ہاں تو ریلیشنز ہے نہیں۔ اللہ کو کیا ملے گا؟ آپ اگر باپ کا احترام کریں، ماں کا احترام کریں تو اللہ کو کیا ملے گا، اور نہ کریں تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ کوئی اور کرنا، خون آپ کا ہے، احساس اس کو ہے، رشتے آپ کے ہیں، جوڑنا وہ چاہتا ہے، رابطے آپ کے ہیں، استوار وہ رکھنا چاہتا ہے، گھر آپ کا ہے، آباد وہ رکھنا چاہتا ہے۔ ذرا غور کریں، اس کی یہی حکم تھا نا کہ میرے گھر آؤ تو حاجی بنو گے، میرے گھر آؤ تو میں راضی ہوں گا، میرے گھر آؤ تو عمرہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لیجئے میری شریعت 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے، اپنے گھر میں رہو، میرے حکم کی پابندی کر کے ماں باپ کا احترام کر لو، میں راضی بھی ہو جاؤں گا، تمہیں حاجی بھی بنا دوں گا، تمہیں عمرے والے بنا دوں گا۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہو، عبادت خدا کا ثواب لیتے رہو۔ آپ سمجھ میں آیا سورۃ البلد میں اللہ نے جو قسم کھائی ہے، لا اقسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی، ہذا یہ اس شہر کی، اس بلد کی قسم ہے، اللہ قسم کھا رہا شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور وجہ بھی بیان کر رہا کہ میں قسم کیوں کھا رہا ہوں، ابو لہب کی وجہ سے نہیں، ابو جہل کی وجہ سے نہیں، عتبہ اتیبہ کی وجہ سے نہیں، شیبہ کی وجہ سے نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے حبیب جب تو شہر میں آ گیا تو شہر قسم کے قابل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ آپ ہیں اس شہر میں۔ اور دوسری قسم، ایک قسم تو شہر کی، توجہ ہے، اور دوسری قسم ذرا جسٹیفائی کرنا قرآن کی آیتوں، کس طریقے سے ماں باپ کا احترام سمجھایا، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے مجھے والد کی، قسم ہے مجھے اولاد کی، سبحان اللہ۔ شہر مکہ میں اگر حضور آ جائیں تو سارا شہر قسم کے قابل ہے، والد اور اولاد شریعت کی پابند ہو جائے تو باپ بھی قسم کے قابل ہے، اولاد بھی قسم کے قابل ہے۔
ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی، قسم ہے اولاد کی، اولاد بھی قسم کے قابل، باپ بھی قسم کے قابل، مگر شرط یہ ہو کہ پابندی ہو شریعت کی۔ باپ اگر چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتا ہے تربیت اولاد کے ذریعے۔ یہ ہمارے ہاں آج کل جو بہت محتاط بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کام تقریباً 8 گھنٹے، 2 گھنٹے آنے جانے کے لگا لے 10 گھنٹے، اور جو مزدور ٹائپ ہوتے ہیں ہم جیسے، وہ جہاں پر بھی ان کی نیڈز پوری ہو جائے 18 گھنٹے بھی کرتے ہیں، 16 بھی کرتے ہیں، 14 بھی کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے 18 گھنٹے۔ اور دیکھیں کمال، دیکھیں ماں اور باپ کا احترام کرنے والی اولاد کو ذرا یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کا سٹیٹس کیسے بدل رہا ہے؟ نہ نکلے تو عام انسان ہے، نکل پڑے روزی کمانے کے لیے تو نبی کہتے ہیں القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے بیوی بچوں کا رزق کمانے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ بن گیا۔ کچھ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ جہاد ہے، اور مجاہد کا کام کیا ہوتا ہے؟ ادھر قدم رکھا مجاہد نے گھر سے باہر میدان جہاد کے لیے، ادھر اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جو کمیونٹی کے باپ ہیں، جو بچوں کے باپ ہیں، ذرا مجھے اس سوال کا جواب دیں، آپ کے بچے اتنی بڑی رحمت ہے کہ ان کے لیے رزق کمانے کے لیے آپ گھر سے قدم باہر رکھیں، اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، تو کیا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اپنی اولاد کو آپ گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ان کی تربیت کا سامان نہیں کریں گے؟ تو باپ بھی قسم کے قابل ہو گیا، اولاد بھی قسم کے قابل ہو گئی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اگلا حکم آیا، اے میرے حبیب، آپ کے لیے کائنات جھکتی ہے مگر آپ جھکیں گے اپنے ماں باپ کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے لیے آپ جھکیں گے۔ یہ شریعت محمد ہے، یہ شریعت امریکہ نہیں ہے جو آج کل ایک نئی شریعت بن رہی ہے۔ ابھی بیچارہ ایک باپ میرے پاس آیا بدھ کے روز، من کے آنسو روتا ہوا کہ بیٹا بالکل غائب ہو گیا ہے، اور وہ بیٹا یہاں کے شہر کا، جس شہر میں میری گفتگو ہو رہی ہے، ہماری کمیونٹی کا بڑا لیڈر بھی ہے۔ ذرا غور کریں جوانوں، خیال رکھنا، یہ لیڈریاں فائدہ نہیں دیں گی، یہ ایکٹیویٹیز فائدہ نہیں دیں گی اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ کوئی بندہ اس وقت تک رضا الہی کا حامل ہو نہیں سکتا جب تک اس پر ماں باپ راضی نہ ہو۔ اس لیے تو میں انہیں رضی اللہ نہیں کہتا ہوں جن کے ماں باپ راضی نہ تھے۔ رضی اللہ تو یہ جوان ہے، یہ جوان ہے رضی اللہ عنہم کہ جن کے ماں باپ راضی ہیں۔ جب رضا اللہ فی رضا الوالدین، ہو سکتا ہے آپ سمجھے، میں دلیل دیتا ہوں، انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، کیا نبی نے نہیں کہا شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ نہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جو خلافتوں کی سٹیجوں پہ بیٹھنے والے ہیں ان کے بھی علی باپ ہے۔ اللہ نے رضا تو باپ کے احترام میں رکھی ہے، جب علی جیسے باپ کو نیچے بٹھایا ہے، خود ممبروں پہ بیٹھے ہیں، تو اللہ راضی کیسے ہوتا؟ اللہ راضی تب ہوتا جب علی راضی ہوتا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
فائدے پہ باپ کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھنا جائز نہیں، باپ کے سامنے چلنا جائز نہیں، باپ سے پہلے دسترخوان سے لقمہ توڑنا جائز نہیں، باپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا جائز نہیں، باپ کو اندک تکلیف اشارے کنائے سے دینا بھی جائز نہیں۔ باپ اگر سنتی نماز سے منع کر دے تو سنتی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ سنتی سفر سے باپ منع کر دے، مباح سفر سے، وہ سفر جائز نہیں رہتا اگر باپ یا ماں راضی نہیں ہے۔ باپ ماں کا اسٹیٹس قبلہ و کعبہ کا اسٹیٹس ہے۔ آپ کیا ہوتا نہیں، آپ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب قبلہ کا کیا ہے؟ آپ کو تو قبلہ کوئی نہیں کہہ رہا، مگر والد صاحب کے ساتھ قبلہ کی اضافت بتا رہی ہے کہ جب انسان والد بنتا ہے تو قبلہ خود بخود بن جاتا ہے۔ کوئی سمجھ رہی ہے نہیں؟ یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے جوانوں، جو صعوبتیں، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں آپ کے والد اٹھاتے ہیں یا والدہ، اللہ ان کا اسٹیٹس دنیا میں قبلہ کا بنا دیتا ہے اور آخرت میں شفاعت کنندہ، سفارش کنندہ بنا دیتا ہے۔ دنیا میں عبادت کی قبولیت کی شرط آپ کے ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، آخرت میں جنت کی چابی آپ کے ماں باپ کے ہاتھ میں۔ کچھ سمجھے آپ؟ یہ ہے ماں باپ کا احترام۔ ہمارے بہت سارے ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ حضور بیٹوں پہ اثر نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا بیٹوں کو لائے کب ہیں فرش عذاب پہ کہ ان پہ اثر ہو؟ جب آپ بیٹوں کو نہ اسکول میں لا رہے ہیں، نہ فرش عذاب پہ لا رہے ہیں، نہ دروس میں لا رہے ہیں، نہ مجالس و محافل میں لا رہے ہیں، تو کمپیوٹر صاحب بہادر تو ان کو سلمان و بوذر مقداد نہیں بنا سکتا۔ یہ تو فرش عذاب سے حبیب ابن مظاہر بنیں گے یا مسلم ابن اوسجا بنیں گے۔ یہی تو سکھائے جائیں گے، یہ ایٹیکیٹس، یہ مینرز، یہ ایتھیکل ویلیوز یہی تو ڈیویلپ ہوں گے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے کندھوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے میرے حبیب جھکا دے۔ اور کیا کروں؟ آخری آرڈر سورۃ بنی اسرائیل کی 23ویں 24ویں آیت کا آخری حکم، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرماتے رہیے، یعنی صرف دل میں احترام کافی نہیں، اے میرے حبیب اظہار کیجئے زبان سے۔ قرآن نے ایک اور مسئلہ بتا دیا، آپ لا کے احترام کرتے ہوں گے اپنے ماں باپ کا، قرآن کہتا ہے اظہار کیجئے، ایکشن سے بھی اظہار کیجئے، اپنے کندھوں کو جھکا دیجئے، امر و نہی سے بھی اظہار کیجئے، اف نہ کہیے، جھڑکی نہ دیجئے، ایکسنٹ اپنا دھیما کر لیجئے۔ اور آخری حکم، جب دعا کرنے لگو اپنے لیے دعا بعد میں کرنا، ماں باپ کے لیے دعا پہلے کرنا۔ ہمارے یہاں یاد ہوگا میرے بزرگوں کو، جو یہاں ادھیر عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو یہ علم ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک رسم تھی ایک زمانے میں، آج تو خیر نہیں، کہ ہمارے ہاں گھروں میں کھانا شروع نہیں ہوتا تھا جب تک فاتحہ مرحومین کے لیے نہیں ہو جاتی۔ آج یہ چیز عنقا بن گئی ہے، آج کوئی نہیں فاتحہ پڑھا جا رہا۔ اس کو ٹرینڈ کو، اس ٹریڈیشن کو دوبارہ شروع کیجیے۔ کتنی دیر لگتی ہے فاتحہ پڑھنے؟ کتنی دیر لگے گی؟ 1 منٹ لگ جائے گا۔ جنہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بقول اما حق و ابی کا، آپ فرماتے ہیں تیرے باپ کا حق، اے شخص تیرے باپ کا حق یہ ہے، اعلم تو جان لے، فَإِنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنْتَ فَرْعٌ لَهُ، اتنا سمجھ لے
کہ باپ تیری روٹ ہے، اگر جڑ نہ ہوتی تو تیرا تناور یہ درخت کیسے ڈیولپ ہوتا؟ اصل میں تو تیرا باپ اس دنیا میں تجھے لے کر آیا۔ اب دیکھتے نہیں، جڑ کٹ جائے تو پتے کملا جاتے ہیں، ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، تنا گر جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہارے زندگی کے بعد لہلہاتے رہے تو ماں باپ کی جڑ کو احترام کا پانی دیتے رہو۔ فَإِنَّهُ أَصْلُكَ، باپ تیری اصل ہے۔ اب یہ تو حکم ہے جو آپ سماعت فرما لیجیے، فرما لیے، اور بھی بڑے احکام ہیں۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، تو میرا بھی شکریہ ادا کر، اللہ فرما رہا ہے سورہ لقمان میں۔ اللہ کہتا ہے تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ الی المصیر، دیکھیے عبادت کے ساتھ کیا شرط رکھی تھی؟ احسان والدین۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی۔ یہ جو الفاظ چینج ہوتے ہیں نا، چینج، یہ جو اردو زبان پہ کمان رکھتے ہیں، اہل زبان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ الفاظ کو چینج کر کے سیم مفہوم، ایک ہی مفہوم کو سمجھانے کے لیے الفاظ کو چینج کیا جاتا ہے تاکہ اس مفہوم کی اہمیت بڑھ جائے۔ اللہ بھی ماں باپ کی اہمیت بڑھانے کے لیے کبھی کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کبھی کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی ہے۔ ایک دفعہ وصیت وہ کرتا ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا میری وصیت کا حشر کیا ہوگا۔ اب وصیت وہ کر رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جسے امپاور کرنے کی بھی کیپیبلٹی ہے، امپلیمنٹ کرنے کی بھی طاقت ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہے جب چاہے کسی کو سزا دے، جب چاہے کسی کو جزا دے۔ وہ اللہ پہلے تو ضمیر متکلم جمع کے ساتھ اس آرڈر کو ایمفیسائز کر رہا ہے اور آخر میں دھمکی بھی دے رہا ہے الی المصیر، اگر تم نے اپنے ماں باپ کا خیال نہ رکھا تو آنا تو میرے ہی پاس ہے نا، پھر میں دیکھ لوں گا۔ ذرا غور کریں، اللہ اکبر، دھمکی بھی ساتھ دی، تھریٹننگ بھی ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے۔ 500 سال کے سفر کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے۔ فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حق الوالدین کو جنت کی خوشبو بھی کوئی سونگھنے نہیں دے گا۔ جنت میں جانا تو درکنار، نبی کریم نے فرمایا 4 لوگ وہ ہیں جو ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے بغیر کسی آبسٹیکل کے، بغیر کسی بریک کے، کوئی بمپ نہیں، کوئی جمپ نہیں، فوراً جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ کون کون سے یا رسول اللہ؟ فرمایا نمبر 1 تارک الصلاۃ ولو برکعۃ، پہلا گروہ جو جہنم میں ڈائریکٹ ڈال دیا جائے گا، نماز نہ پڑھنے والا اگرچہ 1 رکعت کیوں نہ چھوڑی ہو، 1 رکعت بھی اگر چھوڑ دی ہے، 1 رکعت یہ رات کو 2:30 بجے تک، 3 بجے تک میں دیکھ رہا ہوں جوان ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور فجر کی نماز بلک کے حساب سے وہ قضا کر رہے ہیں۔ ان کی رات کی عبادت بالکل قبول نہیں، یہ شریعت محمد ہے۔ حضور نے کہا تھا ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول ہے تو باقی اعمال قبول ہیں، اگر نماز قبول نہیں کوئی عمل قبول نہیں۔ یہ جوانوں کو روکیے ان چیزوں سے، یہ آپ کے بچے اگر آپ کے گھروں میں دیر سے آ رہے ہیں ان کو روک دیجیے،
کہ اتنی دیر تک تو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا. اس نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 50 فرض نہیں کی. اس نے 17 رکعتیں فرض کی ہیں، 70 نہیں کی، تاکہ تمہارے آرام کا بھی خیال رہے، ایکسس نہ ہو، حدوں سے تجاوز نہ ہو. یہ اگر آپ باپ ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے اپنی اولاد کو یہ تربیت دینا، یہ واجب ہے. پیسہ کمانا اتنا واجب نہیں جتنا انہیں جہنم سے بچانا واجب ہے. روکھی سوکھی بھی کھلا دے تو قیامت میں اللہ سزا نہیں دے گا. مگر اگر تارک الصلاۃ بنے، نمبر 1 تو نماز ترک کرے خواہ 1 رکعت، ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے. نمبر 2 مانع الزکات، زکات نہ دینے والا. یہ ہمارے یہاں غلط مشہور ہو گیا ہے کہ ہمارے مذہب میں زکات نہیں ہے. اگر آپ کوئی عمل نہیں کر رہے تو مذہب کے ٹھیکیدار مت بنیے. ہمارے ہاں 70 قسم کی زکات ہے، 70 قسم کی. ہمارے بھائیوں کے ہاں صرف 1 قسم کی زکات ہے. ہمارے ہاں تو 70 قسم کی زکات ہے. زکات العلم نشرو، علم کی زکات یہ ہے کہ دوسرے کو بھی پڑھاؤ، سیلفش نہ بنو. زکات الصحت الصوم، اگر صحت اللہ نے دی ہے. زکات البدن الصوم، اس بدن کی صحت کی زکات یہ ہے کہ روزہ رکھو. زکات الجاہ مساعدت الاخوان، اگر اللہ کی ذات نے آپ کو پوسٹ دی ہے، مقام دیا ہے، عہدہ دیا ہے، تو اس کی زکات یہ ہے کہ مومنین کی خدمت کرتے رہو، مغرور متکبر نہ بنو. 4 پیسے آ جائیں تو سلام کا جواب نہ چھوڑو. دولت آنی جانی چیز ہے، ایمان آنی جانی چیز نہیں ہے. کرائٹیریاز کو مانع الزکات، زکات روکنے والا. ولو بحبۃ، ولو بحبۃ، اگرچہ ایک دانہ روک لے، 1 دانہ زکات کا، ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. اور جوانوں غور سے سننا، وشارب الخمر، شراب پینے والا ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. ولو بشربۃ، اگرچہ زندگی میں 1 گھونٹ پیا. جی سمجھ رہے ہیں کچھ آپ؟ یہ شریعت مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا حکم ہے. اس کے لیے ہمارے ائمہ نے قربانیاں دی تھی. 4تھی قسم کا گروہ بدقسمت کون ہے؟ وعاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان، ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ولو بلحظۃ، اگرچہ سنگل مومنٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے نافرمانی کی ہو، ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ جا رہے ہیں جہاد میں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ جہاد کروں آپ کے ساتھ مل کر. حضور کے ساتھ مل کے جانا تو دلیل ایمان ہے. میں نہیں چاہتا کہ گھر میں بیٹھوں، مگر میری ایک مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے میری کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں. تو یہ میری مجبوری ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ چلتا. اگر ہم ہوتے وہاں اور ہماری مجلس میں کوئی ایسا بندہ یا ہمارے سیشن میں نہ آ رہا ہوتا جو ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے مجبور ہے، تو ہم تو 100 فتوے لگاتے اس کے اوپر. اس لیے کہ ہم نے شریعت خود بنائی ہے، بنی ہوئی شریعت پہ عمل نہیں کیا. حالانکہ شریعت خود بنانا بڑا مشکل کام ہے. شریعت پہ عمل کرنا تو بالکل آسان ہے. وہ سچے کر کے گئے ہیں، انہوں نے سیمپل خود بخود چھوڑے ہوئے. ہم تو فتوے لگاتے. مگر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ساعد ابویک، ساعد والدیک، مدد کر، اپنے ماں باپ کی مدد کر. یقبل، سب قبول ہے. اس نے سمجھا کہ شاید ناراض ہو کے کہہ رہے کہ تجھے آج ماں باپ کی پڑی ہے، ہمارے سر پہ آئی ہوئی. حضور نے اس کے اس چیز کو بھانپ کے کہا، بوڑھے ماں باپ کی 24 گھنٹے خدمت
مجھ محمد کی پا میں رکاب ہو کر 1 سال جہاد کرنے کے برابر ہے. کوئی سمجھو جوانو، دعائیں قبول ہو رہی ہے ماں باپ کی وجہ سے، عبادت قبول ہو رہی ہے ماں باپ کی وجہ سے. گھر میں بیٹھے ہوئے بندہ حاجی بن رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے بندہ ناجی بن رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کی جنت کی کنجی ماں باپ کی خدمت سے مل رہی ہے، اور جہاد نہ کرنے والا اللہ کی راہ میں مجاہد بن رہا ہے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے. اب آئیے ذرا ایک بیک گراؤنڈ. آج تقریر تو میں نے کرنی تھی ایک اور، مگر یہاں پر کچھ میرے احباب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے محفل شاہ خراسان میں ماں پر تقریر کی تھی، آج ہمیں باپ پر تقریر سنا دیں. تو میں نے فوراً اپنی میموری کو فریش کیا اور نوٹ بک پہ تقریر کو لکھا، اور الحمدللہ ودن 10 منٹس تقریر تیار کر کے گلدستہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیونکہ شارٹ نوٹس میں تھی تو اگر کوئی کوتاہی ہو تو معافی بھی چاہتا. بس تقریر اب آخری مرحلے میں آ رہی ہے. ایک یہ ہوتا ہے جب بھی ہم حوزے کے طلبہ کوئی ٹاپک لیتے ہیں تو اس میں آیتیں لکھتے ہیں، حدیثیں لکھتے ہیں، اس کے بعد واقعات لکھتے ہیں، اور اس میں یہ ہم طے کرتے ہیں کہ انبیاء ائمہ کے دور میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کون کون سے واقعات ہے. تو بہت زیادہ، مگر میں آپ کی خدمت میں بہت چند عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ سن لیجیے اور یہ واقعہ آپ کو کام آئے. حضرت یوسف علیہ السلام حسد کی وجہ سے، یہ آج کل ہمارے جوان بہت زیادہ اس کی شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے چاہنے والے ہمارا نام نہیں سن سکتے. یہ عام ہو رہا ہے، عام. جیسے یہ ڈائبٹیز آج کل عام ہو گئی ہے، یہ حسد ڈائبٹیز سے بھی زیادہ ہے. ڈائبٹیز تو 50% لوگوں کو ہے، حسد 99% لوگوں. شاید 1% ہوگا بچا ہوا، 1%. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، یہ تشریف فرما ہے میرے کچھ دوست بھی یہاں پر ابھی مجھے دروازے میں ملے تھے، ان کے ملک میں تقریر کر رہا تھا، تو میں نے وہاں پر حسد پہ ذرا گفتگو زیادہ کر دی. تو ایک صاحب آ کے میرے ساتھ الجھنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور مجھے یقین ہے کہ آپ نے تقریر غلط کی ہے، اتنا وائرس تو پھیلا نہیں. میں نے کہا یہی دلیل ہے، آپ حسدی تو فرما رہے ہیں. دیکھیے لیبارٹری کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ لیب کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ کرتی ہے آپ کے بلڈ کو، اور آپ کو 1 دن 2 دن، یا ابھی تو اتنی کوئی ٹیسٹ آ گئی کہ آپ ابھی نکلے نہیں ہوتے تھیٹر روم میں سے، اور باہر آپ کا نتیجہ پڑا ہوتا ہے. آپ نے آج تک کبھی ٹیکنیشین کو مارا ہے؟ لیب کے مالک سے کبھی لڑے؟ کبھی ان کو گاڑیوں کی ای میل بھیجی ہے؟ کیوں؟ آخر انہوں نے آپ کی بیماری کو ڈائگنوز کیا ہے نا، تو لڑی ان کے ساتھ. آپ کہتے ہیں نہیں ان سے لڑنا نہیں بلکہ احتیاط کرنی ہے. تو اتنا تو دین کے بارے میں بھی سوچ لیجیے. اگر کوئی طالب علم بیچارہ آل محمد کی لیب میں بیٹھ کر آپ کا ٹیسٹ ڈائگنوز کر دے تو اس سے نہ لڑیے، اپنے آپ سے لڑیے. حسد کی بیماری تو بڑی ڈائگنوز ہو گئی، یہ انبیاء کے بیٹوں تک کو لگ جاتی ہے. قتل کی بیماری نبی زادوں کو لگ جاتی ہے. جھوٹ کی بیماری، جھوٹا خون لگا دینا، نبیوں کی اولادوں تک لگا ہے. اب کیا ان سے افضل ہے کیا؟ تو حسد میں آ کر بھائیوں نے چاہ میں ڈال دیا، سگے بھائیوں کو. خدا کی قسم آج بھی یوسف بھی موجود ہے معاشرے میں، یوسف کے بھائی بھی موجود ہیں. بس تقریر کا ماحصل جملہ ہے یہ، مرحوم مغفور کی روح تب خوش ہوگی کہ آج کی مجلس ہسٹورک بن جائے. آج موجود ہے، اور یعقوب بھی موجود ہے جو اپنے سگے بیٹوں کے حسد پہ بھی صبر کر رہے ہیں، اور یوسف اور بنیامین کی مصیبتوں پہ بھی پیشنس کو لوز نہیں کر رہے. یوسف اتنی مشکلوں کے بعد بالآخر بادشاہ بن گئے.
جب بادشاہ بن گئے تو ماں باپ کو بلا بھیجا، ماں باپ ملنے آئے، والد آگے آگے تھے۔ پروٹوکول یہ تھا مصر کا، ایجپٹ کا، کہ کوئی بھی بادشاہ کسی کو بھی، حتیٰ کہ اپنے باپ کو بھی، گھوڑے سے اتر کے مل نہیں سکتا۔ یہ پروٹوکول تھا۔ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں اگر کوئی وزیر بن جائے تو جھنڈے والی گاڑی ملتی ہے، تو اب وہ جھنڈا اس نے ختم نہیں کرنا، ہاں یہ پروٹوکول کا خیال ہے، جھنڈا لگا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جب آئے بھائی اپنے باپ کو ملنے کے لیے، تو یعقوب کھڑے ہیں نیچے، یوسف بیٹھے ہیں زین اسد پہ۔ پروٹوکول کا خیال رکھا، وہیں سے تھوڑے سے جھکے، بغلگیر ہوئے، ہاتھ چوما۔ یہ ہاتھ چومنا بھی جوان مجھ سے پوچھتے ہیں، اپنے باپ کا ہاتھ چومنا فرض تو نہیں مگر سنت ضرور ہے۔ آج کے بعد جوانوں اپنے باپ کا ہاتھ چومنا شروع کرو۔ یہ افغانی کرتے ہیں، یہ یمنی کرتے ہیں، یہ عرب کے کنٹریز میں، عراق میں ہوتا ہے، ایران میں ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو چینج کریں۔ یہ صرف نعرے لگانے سے انسان متقی نہیں بنتا اور مولائی نہیں بنتا ہے کہ ایرانیوں کی مدحسرائی کرتے رہے کہ کیا کہنا ایرانی بڑے اچھے ہیں۔ آپ کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح وہ شریعت کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو باپ کو ملے، اسی دوران میں جبریل آئے۔ جبریل نے کہا یوسف اپنی مٹھی کو ذرا کھول دو۔ یوں مٹھی بند تھی نا، لجام فرس ہاتھ میں تھی، اب یہ مٹھی کو ذرا کھول دو۔ انہوں نے یوں مٹھی کھولی، جیسے مٹھی کھولی تو کوئی نور اڑ گئے، اپنے آپ کو لائٹ سبک فیل کر رہے، وہ وزن ختم ہو گئے۔ بھائی جبریل یہ وزن کیا تھا جو نہیں رہا؟ خود کو بے وزن محسوس کر رہا، بہت لائٹ فیل کر رہا۔ جبریل نے کہا یہ نور نبوت تھا، اللہ نے آپ کی نسل سے نبوت واپس لے لی، آپ نبی رہیں گے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ نبی رہیں گے، آپ کی نسل میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یوسف کی نسل میں کوئی نبی نہیں۔ آپ بتائیں جو سب سے زیادہ خوبصورت پیغمبر تھا، اللہ نہیں چاہتا ہوگا اس خوبصورت کی نسل سے خوبصورت پیغمبر آئے؟ دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ کٹکرائی تیریا میرٹ کا ہے، پارٹی بازی کا نہیں۔ سمجھے ہے یا نہیں؟ اگر میرٹ میں نہیں تم سکے ہو تو ہم تمہاری نسل کو محروم نبوت کر دیں گے۔ اب پریشان سے ہوئے یہ جوانوں، خاص طور پہ مرسڈیز میں، بی ایم ڈبلیو میں، لیکسس میں بیٹھے ہوئے ہو اور باپ سامنے آ جاتا ہے، تو اب آج کے بعد یاد رکھنا کہ گاڑی سے اتر کے ملو باپ، ماں سامنے آ جائے تو اتر کے ملو باپ، یہ ہے احترام۔ یعنی ماں باپ کے احترام کا چیپٹر ایک جملہ کہنے دے تو انشاءاللہ امام الخوئی اسلامک سینٹر میں آج تاریخ رقم ہو جائے گی۔ ماں باپ کے احترام کا پرچہ اتنا مشکل ہے کہ یوسف جیسے نبی پاس نہ ہو سکے، ہم اور آپ کیا چیز ہے کہ ماں باپ کا احترام کر سکے۔ جبریل ایسا کیوں ہو گیا؟ ہمارے یہاں بھی پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب تھے میرے پاس آئے، بہت پرانی بات ہے، نیو جرسی میں ہوتا تھا، تو ان کے ایسڈ تھے اس وقت، بقول ان کے پتہ نہیں جھوٹ بھی بول رہے ہوں، خدا بہتر جانتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کے بقول کہ 50 ملین کے ان کے ایسڈ تھے۔ پھر میرے پاس آئے مکان کا کرایہ لینے کے لیے، وہ بھی نیو جرسی میں وہی ہوتا تھا ابھی، تو میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہا ماں باپ ناراض ہو گئے، ایک شخص کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، حضور کو بلایا گیا کہ نبی کے سامنے تو ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا جب تک اس کے ماں باپ راضی نہ ہو رحمت للعالمین بھی روح قبض نہیں کروائے گی۔ ماں باپ آج کے بعد خاص طور پہ ماں باپ کے احترام کا خصوصی خیال رکھا۔ جبریل یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی، اللہ نے نور نبوت واپس لے لیا۔ کہا کیوں؟ کوئی گناہ ہو گیا؟ یہ ہے امر ارشادی، ذہن میں رکھنا، یہ امر مولوی نہیں ہے،
میرے اور آپ کے لیے ہے مولوی، نبی کے لیے ہے ارشادی، ورنہ خلاف عصمت ہو جاتا۔ اللہ پوچھ رہا ہے یوسف یہ تمہیں چاہ سے کس نے نکالا؟ کنویں سے؟ کہا اللہ نے۔ یہ زندان سے تجھے کس نے نکالا؟ اللہ نے۔ وہ الزامات سے کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ یہ اس تخت پہ کس نے بٹھایا؟ اللہ نے۔ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جب ہم نے تمہاری انویسٹمنٹ کے بغیر اتنی نعمتیں تمہیں دی تھی تو ہمیں اچھا لگتا کہ شاہی پروٹوکول پر الہی پروٹوکول کو اہمیت دیتے۔ سمجھ میں آگی بات؟ ایک واقعہ اور سن لیجیے، یہ سورۃ البقرہ آپ تو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ڈیلی قرآن پڑھیں۔ آج کل تو قرآن اٹھانے کی ایک مہم چل گئی ہے، شاید آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں، کال آ رہی ہے کہ ہمارے گھر سے قرآن اٹھانا۔ میں اٹھا کے لے آیا ہوں، جی ہاں اٹھا کے بھی لے آیا ہوں، اس لیے کہ ہم تو حضور قرآن پڑھتے نہیں، قرآن کی بے ادبی ہو رہی، آپ لے جائیے مسجد میں رکھ دیجیے۔ ظاہر ہے جو نہیں پڑھ رہے تو وہاں رکھنا تو عذاب کے لیے ہوگا کہ قرآن بھی بدوا دیتا رہے۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال کہوں گا جوانوں، اگر آپ کے باپ کا خط آئے اور آپ اس کو ایک مہینہ نہ پڑھیں اور آپ کے باپ کو کوئی خبر دے کہ آپ کا بیٹا اتنا مصروف تھا اس نے ایک مہینہ آپ کا خط نہیں پڑھا، تو آپ کا بیٹا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ آپ کے یہاں برسوں سے اللہ کا خط پڑا ہوا قرآن کی شکل میں، آپ کو کھولنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی تھیم ہے، آئے سن لیجیے۔ وہ تھیم یہ ہے کہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک گائے تھی، ایک گائے کا قصہ تھا، اب طویل ہے، درس نہیں دینا، صرف ایک جملہ کہنا ہے۔ وہ گائے کے لمبے چوڑے قصے ہیں پوری سورۃ البقرہ میں۔ وہ گائے جو بیان کی گئی تھی وہ تھی ایک جوان کے مرکز میں، ہم جو اہل پنجاب ہیں اس کو کہتے ہیں باڑہ، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، جہاں پر ڈھول ڈنگر ہوتے باڑے کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس باڑے میں جوان کا جو باڑہ تھا، جہاں جی ہاں جہاں پر بھیڑ بکریاں گائیں ہوتی ہیں وہاں پر تھی، وہ پتہ چلا وہاں پر ہے۔ اس کے پاس آئے گائے لینے کے لیے، اس نے کہا کہ گائے نہیں مل سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے باڑے کی چابی میرے باپ کے تکیے کے نیچے ہے اور باپ سو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم پیسے بڑھا دیتے ہیں۔ اس نے کہا تم ساری کائنات بھی لے آؤ، میں اپنے باپ کا ایک لمحے کا بے آرام ہونا کائنات پہ قربان کر سکتا ہوں، کائنات کو قربان کر سکتا ہوں، ایک لمحے کے لیے باپ کو بے آرام نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی وجہ سے اللہ کی ذات نے اسے ملٹی ملینر بنا دیا تھا کہ اس نے باپ کا احترام کیا تھا، بزنس کا احترام نہیں کیا، بزنس اس کے قدموں میں آ گیا باپ کے آرام کی وجہ سے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی تھیم۔ آخری بات سن لیں اور اجازت دیں۔ ماشاءاللہ میں بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں سید غلام مرتضیٰ جعفری کو، جعفری فیملی کو، ان کے چاروں بیٹوں کو، دونوں بیٹیوں کو، ان کے ایک داماد کو اور مرحوم ہونے والے داماد کو بھی، ان کی ہمشیرہ جو اس وقت مجلس میں موجود ہیں اور ان کی فیملی جو امریکہ کینیڈا سے آئی ہے، میں سب کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں مرتضیٰ جعفری کی شکل میں اچھا بھائی بھی دیکھا، اچھا باپ بھی دیکھا، اچھا سرپرست بھی دیکھا، اچھا تاجر بھی دیکھا، اچھا دنیا دار بھی دیکھا، اچھا دیندار بھی دیکھا۔ خوش قسمت ہے چاروں بیٹے کہ ان کو ایسا باپ ملا۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کرے۔ ہمارے ہاں مجلس کسی کی ہو یا کسی کی طرف سے ہو، ہمارے اکثر جو سیاستدان ہمارے لیڈر ہیں وہ تو پوچھ کے آتے ہیں کہ کن صاحب کی ہے، ان صاحب کے لیے آنا ہے، اللہ کے لیے تھوڑی آنا ہے یا اہل بیت کے لیے تھوڑی آنا ہے۔ بہت گنے چنے 4-8 لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے آتے ہوں گے، اکثریت آتی ہے لوگوں کے لیے۔ مگر انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی، مجلس کوئی بھی کرائے، محفل کوئی بھی کرائے، نسبت اہل بیت کی طرف سے ہے، ہم ہرابل دستے کے طور پہ آئیں گے، ہم بندوں کے وفادار نہیں، آل محمد کے وفادار۔
آج کے بعد یہ لیڈروں سے بھی کہوں گا، یہ لیڈریاں ختم کرو، اور یہ غلط تھنکنگ، غلط فکر جو آپ کو جنت سے دور کر رہی ہے، اس کو چھوڑ دو، بلکہ للہیت پیدا کرو، قربت پیدا کرو. اپنے اولادوں میں بھی یہ بغض و عناد کے دیپ نہ جلاؤ، محبت و مودت کے چراغ جلاؤ. ایک واقعہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں. یہ واقعہ ہے شیخ مشکور کا. یہ شیخ مشکور ایک عراقی النسل تھے، نجف کے عالم تھے، بہت بڑے مجتہد. ان کے کلاس فیلو تھے جو میرے دوست تھے. انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا کہ شیخ مشکور روضہ امام حسین پر تشریف لے گئے نجف سے. بوڑھے آدمی تھے، وہ دوست میرے بھی دنیا میں نہیں رہے، اور وہ شیخ مشکور تو برسا برس پہلے دنیا سے چلے گئے. شیخ مشکور نے کہا کہ میں روضہ حسین پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے دیہاتی. اس نے آ کر روضہ حسین میں ہاتھ ڈالا. اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا عبداللہ. شیخ مشکور کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور خود سے کہنے لگے شیخ تو بھی تو 65-70 سال سے غریب زہرا کی قبر پہ آتا ہے. مولا نے تجھے تو جواب کے قابل نہ سمجھا. جواب تو مولا ضرور دیتے ہوئے، مگر وربلی تو میں نے نہیں سنا. یہ کون خوش قسمت ہے کہ جسے مولا جواب دے رہے. خلوت میں پا کے جا کے پوچھا کہ تم کون ہو. شیخ مشہور کہتے ہیں فرماتے تھے میرے دوست سے بتایا تھا انہوں نے کہ وہ رونے لگا. بڑا میں نے اس کو بغل گیر کر لیا. میں نے پوچھا کہ اے ولی اللہ یہ سیکرٹ بتا، تو نے کون سا عمل کیا ہے کہ تجھے فاطمہ کا لال جواب دے رہا؟ کوئی تو نیکی کی ہوگی. تو روتے روتے ہچکی بن گئی. میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک جملہ کہا کہ شیخ اگر تو واسطہ نہ دیتا حسین کا تو میں تجھے نہ بتاتا. میں نے چھپایا ہوا یہ رہا. میرا باپ بوڑھا تھا. بڑھاپے میں آخری خواہش میں نے پوچھی باپ سے کہ بابا آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری آخری خواہش زیارت الحسین. میں چاہتا ہوں اپنے مولا کو مولا کی قبر پہ سلام کر. کہا کہ زیارت الحسین کے لیے کرایہ نہیں میرے پاس. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہوتی تھی، گھوڑوں وغیرہ سے چلاتے تھے، میرے پر پیسے نہیں. تو میرے باپ نے کہا مجھے اپنے کندھے پہ اٹھا لو، میں حسین ابن علی سے سفارش کروں گا، میرے مرنے کے بعد بھی مولا تجھے یاد رکھے گا. شیخ مشکور جس دن سے بوڑھے باپ کو کندھے پہ اٹھا کر ذریعے حسین کی زیارت کے لیے لایا ہوں. باپ کو مرے ہوئے تو 20 سال پلس ہو گئے. دن میں جتنی مرتبہ بھی حسین کی زری پہ آتا ہوں میں سلام کرتا ہوں، مباشرتاً میرا مولا مجھے جواب دیتا. بس تقریر ختم ہو گئی. یہاں پر آپ نے دیکھا اسٹیٹس بدل گیا. غضب خدا رحمت الہی میں بدل گیا، عذاب امن میں بدل گیا، عقاب ثواب میں بدل گیا. جہنمی اسٹیٹس ماں باپ کی وجہ سے جنتی میں بدل گئے. ایسے ہوا کہ نہیں؟ بے روزگاری رزق کی وسعت میں بدل گئی، مرض شفا میں بدل گئی، اضطراب اطمینان میں بدل گیا. غضب رب رضائے پروردگار میں تبدیل ہو گیا. اللہ اکبر. اور آؤٹ آف دا وے جا کر حسین نے اسے جواب دیا جسے شاید کبھی بربری جواب نہ دیتے، صرف باپ کی خدمت کی نسبت کی وجہ سے. بس یہاں پر تقریر تو ہو گئی تمام. مصائب میں جو چند جملے کہنے ہیں وہ بھی مقام والد پہ ہی کہوں گا. آدم سے لے کر آج تک جتنے والد ہیں وہ اولاد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور غم میں غمگین ہوتے ہیں.
مگر آدم کا غم بڑا نرالا تھا. قتل ہونے والا بھی بیٹا, قتل کرنے والا بھی بیٹا. یعقوب کا غم بڑا نرالا تھا, حاسد بھی اولاد, محسود بھی اولاد. ابراہیم کا غم بڑا عجیب تھا, جنہوں نے چھری رکھ دی اپنے کڑیل جوان بیٹے کے گلے پر, مگر پٹی باندھ دی کہ میں بیٹے کو ذبح ہوتے وقت کرتے وقت برداشت نہ کر سکتا. میں کہوں گا اے خلیل میرا, خلیل کربلا کو دیکھ, اے ذبیح میرا, علی اکبر کو دیکھ, اے حاجر میرا, لیلا کو دیکھ. ابراہیم آپ بھی باپ تھے نا, اور حسین بھی باپ ہے. اللہ اکبر, آپ بھی باپ تھے نا, حسین بھی باپ ہے. آپ نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی, حالانکہ ذبح کرنے والا کوئی دشمن نہ تھا جو تکلیف سے ذبح کرے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیا صبر ہے خلیل کربلا کا. اکبر کو مارنے والے 30,000 تھے, ایک نہیں, 100 نہیں, 1000 نہیں. اور کبھی کبھی ہم ڈرتے ہیں, وہ مصائب نہیں پڑھتے. میں نے اکبر کے مصائب پر ایک زمانے میں جب میں کتاب لکھ رہا تھا, خدا کی قسم میں نے قلم رکھ دیا. میں نے کہا یہ میں لکھ دوں گا تو کوئی پڑھ کے مر جائے گا. عرض کروں گا جملہ کیا تھا. میرے مولا جب پہنچے نا لاش پہ تو عجب جملہ کہا تھا, میرے لال تجھے مارنے میں پورا زور لگایا ہے دشمن نے. اللہ بس میں نے پڑھ دیا ہے. اور سلامت رکھے اللہ, آپ کے جوانوں کی جوانی ہے, سلامت رکھے. یہ بھی بات ہے. بلکہ میں نے تو مقتل میں یہاں تک پڑھا کہ جب یزید نے تفصیلات پوچھی کربلا کی تو شمر سے پوچھا کہ تجھے حسین کو ذبح کرنے میں کتنی دیر لگی, جوانوں برداشت کر سکو گے؟ آج مصائب میں بھی تاریخ رقم ہو جائے گی. مرحوم مغفور مرتضی جعفری مجالس میں بڑھاپے کے باوجود زاروں قطار روتے تھے, ان کی ہچکی بن جاتی تھی. میں چاہتا ہوں آج ان کی روح خوش ہو جائے. شمر سے پوچھا یزید نے, اے شمر یہ بتا تجھے حسین ابن علی کو ذبح کرنے میں کتنی دیر لگی؟ جواب شمر نے یہ دیا کہ حسین بڑے جلدی ذبح ہو گئے, مجھے کوئی زور نہیں لگانا پڑا. باقی سارے بنی ہاشم کے جوان بڑے زور کے ساتھ شہید ہوئے, حسین جلدی مارے. کہا کیسے؟ حسین تو بڑے بہادر تھے. شمر کے جملے ہیں, یزید اگر تیرا اور ابن زیاد کا حکم نہ ہوتا اور حسین کو ہم نہ بھی مارتے, اکبر کی لاش اٹھا کے حسین ذہنی طور پہ مر گئے. یا زہرا, ماشاءاللہ, سلامت رہے, آباد و شاد رہے. ماشاءاللہ, بس ختم ہو گئی مجلس. یہ بھی باپ ہے, یہ بھی باپ ہے. اللہ اکبر, باپ ہے یہ. حسین ابن علی بڑے شفیق باپ تھے. ہمیں یہ محبت اولاد سے ان ہستیوں سے سیکھنی ہے. بڑے شفیق باپ. حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک ارباب مقاتل کے جملے پڑھے کہ اکبر جب چھوٹے تھے نا, بچے تھے بالکل, چند دن کے, 7 دن کے رہے, کہ جناب لیلا کے جملے ہیں, میں دیکھتی کہ کوئی سایہ
آخری رات کے حصے میں کوئی سایہ میرے لال اکبر پہ جھکا رہتا، ہر روز دیکھتی، مجھ سے صبر نہ ہوا۔ ایک روز 7ویں روز شب میں نے یوں ہاتھ بڑھایا، تو میں نے ہاتھ بڑھایا تو ایک نحیف سی آواز آئی لیلا میں حسین ہوں۔ یہ ہے حسین کی محبت، باپ کی محبت بیٹے کے ساتھ۔ اور اگر مجھے اجازت دو تو میں حارث بن وقیدہ کا ایک جملہ پڑھوں۔ ایک شخص ظالم حارث بن وقیدہ، یہ سیکیورٹی گارڈ تھا۔ جب یہ 36 شہروں میں سے کسی شہر میں پڑاؤ کرتے تو آل محمد کے جوانوں کے سروں کو یہ پنجروں میں بند کر دیتے، سر اتار کے یہ پنجروں میں بند کر دیتے۔ حارث بن وقیدہ کے جملے ہیں کہ میں نے ایک روز کیا دیکھا کہ جب سر نکالنے گیا تو حسین کا پنجرہ خالی ہے۔ سمجھ لیا تو گھر بھی جائیں گے تو آنسو نکل جائیں گے۔ حسین کا وہ پنجرہ سر والا خالی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ مجھے شیبر عمر ساتھ ملامت کریں گے، تو نے حسین کا سر کہاں کیا؟ میں نے آ کر ظالم سے بیان کیا کہ حسین کے سر والا پنجرہ خالی ہے۔ اس نے مجھے کہا اکبر کے سر والے پنجرے میں دے۔ اب جو میں اکبر کے سر والے پنجرے میں آیا، میں نے عجب منظر دیکھا، باپ کا سر جوان بیٹے کے لبوں سے۔ یہ محبت تھی حسین کی، یہ محبت تھی حسین علی اکبر کے ساتھ۔ اور علی اصغر کے ساتھ کوئی کم محبت ہوگی؟ چھوٹے بچے کے ساتھ یہ ہماری بہنیں جشن مناتی ہیں علی اصغر، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، منانے میں کوئی قباحت نہیں، منائیں، یہ رجب میں ہی ہے، رجب میں ہی ہے۔ مگر میں یہ سنتا ہوں کہ جب بھی جشن مناتی ہے تو خطبے سے لے کر آخری جملے تک صرف گریہ ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ 6 ماہ کا بچہ، اللہ اکبر، کیا پیار ہوگا باپ کے دل میں، اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ میں نے بس آخری جملوں پہ آ گیا ہوں۔ اللہ انشاءاللہ مجلس کو قبول کرے۔ جعفری فیملی کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کی طرف سے جعفری فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ثواب کا موقع دیا۔ اللہ اکبر، اللہ جعفری صاحب کے درجات بلند کرے، ان کی بیگم صاحبہ کے، ان کے داماد کے، ان کے کزنز کے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل دے۔ اللہ آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ صراط مستقیم پہ چلائے۔ آج مجلس سننے والے جوانوں کو اللہ ماں باپ پر احسان، نیکی، خیر، بر کرنے کی توفیق دے۔ بس دعا بھی ہو گئی، فضائل بھی ہو چکے، ذکر بھی ہو چکا، نصیحت بھی اپنے آپ کو کر لی، مصائب بھی ہو گئے، صرف جملے رہ گئے ہیں 2۔ یہ 2 باپ ہے نا، کربلا والا باپ، یہ ایک اکبر و اصغر کا باپ تو ہے نہیں، یہ تو جس شہید کا جنازہ اٹھاتا ہے تو باپ بن کے یا بھائی بن کے اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، باپ ذہن میں رہے، باپ قبل اس کے کہ میں مجلس ختم کروں، مجھے ایک باپ اور ذہن میں آ گیا، یاد آ گیا، سن لیجیے۔ حجر ابن عدی، یہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ صحابی رسول، صحابی علی۔ اللہ اکبر، کیسا باپ ہے۔ جب 2 کے درمیان امر دائر ہوا کہ ظالم مار تو دونوں کو دے گا، جلاد نے پوچھا کہ تم اپنا مرنا پہلے قبول کرو گے، تمہارے سر پہ تلوار چلاؤ، تمہاری گردن پہ، یا تمہارے بیٹے کے؟ تو حجر ابن عدی جو امت میں سے باپ ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ صرف اہل بیت ہی نہیں،
ان کے تو خاندان کے غلاموں کا بھی یہ استقلال ہے. تو باپ کہتا ہے کہ پہلے میرے سامنے میرے قریب جوان بیٹے کو ذبح کر. سمجھ لیا؟ تو آج کی مجلس میں جو محنت کی ہے وہ سہارت ہو گئے. اللہ آپ کو جزا دے. اللہ اکبر. میرے بیٹے کو پہلے میرے سامنے ذبح کر اور پھر مجھے کاٹ، میری گردن کو کاٹ. اس نے پوچھا وجہ، اس نے کہا وجہ دو ہے. حضر نے کہا وجہ دو ہے. ایک تو میں نہیں چاہتا میرے بیٹے کے صبر کا امتحان. سبحان اللہ، کیا تربیت ہے علی کی. ایسے باپ چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کا صبر کا امتحان ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے صبر کا امتحان ہو. اللہ اکبر. اس لیے کہ میرے بیٹے کو قربت علی نہیں ملی، میں علی کا صحابی ہوں. اور دوسری وجہ سنیے گا، یہ وجہ آج کی مجلس کی یہ تھیم ہے. کہا میں یہ چاہتا ہوں، یقین کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا علی کی ولایت پہ مرا ہے. سب اللہ اکبر. میں یہ نہیں چاہتا کہ پینڈنگ رکھ کے جاؤں کہ پتہ نہیں میرے بعد میرا بیٹا صبر کر سکے ولایت علی پہ یا نہیں. میں اپنے سامنے اپنے بیٹے کی کامیابی حاصل کروں اور پھر خود کو فدائے علی کر دوں. اور یہی حر نے کہا تھا میرا بیٹا پہلے جائے گا. اللہ اکبر. بس اب مجلس تمام ہوئی. علی اصغر اتنا پیارا تھا میرے مولا کو کہ علی اکبر کے لیے ان الفاظ میں پانی نہ مانگا جن الفاظ میں علی اصغر کے لیے پانی مانگا. شریف گھر کی بات کو باہر پبلک کرنے میں بڑی حیا محسوس کرتے ہیں، مگر حسین اتنے مجبور ہو گئے تھے. علی اصغر کی شہادت کے قریب پیاس کی وجہ سے اتنے بے بس ہو گئے تھے میرے مولا کہ فرماتے ظالمو میں تم سے پانی نہ مانگتا، میں مجبور ہو گیا ہوں. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. میں قربان ہو جاؤں مولا آپ کی اس بے بسی پر. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور جس طریقے سے پھر پانی پلایا اور جیسے میں لاش اٹھائی، حسین اکبر کی لاش لائے، تذبذب نہیں کیا مگر چھوٹی سی لاش کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. 7 مرتبہ آگے چلے، 7 مرتبہ پیچھے چلے. سید العلماء نے انہوں نے پہلی مرتبہ یہ جملہ کہا تھا، مجتہد تھے، ان قبلہ سے میں نے یہ جملہ پہلی مرتبہ سنا تھا. وہ فرماتے ہیں حسین امام تھے، حسین جانتے تھے. اکبر کی ماں کو یقین تھا کہ لاش آئے گی. قاسم کی ماں جانتی